بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 2 کی بک اسلامیات کے چیپٹر نمبر 4 کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ چیپٹر نمبر 4 آئیے نماز سیکھیں۔ چیپٹر نمبر 4 ہے آئیے نماز سیکھیں۔ اس میں ہم نماز کے عملی طریقے کو تھیوری کے طور پر میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں۔ بیٹا، اسلام بہت پیارا دین ہے اور دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جن کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد ان 5 ستونوں پر قائم ہے، اور ان ستونوں میں سے ایک اہم ستون نماز ہے۔ نماز دین کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ دین اسلام کی عمارت نماز کے ستون پر قائم ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو یہ ستون، یہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نماز کا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈانٹ کر، اس کو مار کر کہا جائے کہ نماز پڑھو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی معراج کو حاصل کریں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ادا کریں، ہم اس کو پورا کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز، جو دین کا ایک اہم رکن اور ستون ہے، اس دین کی عمارت کو قائم کرنے میں، استوار کرنے میں ہم نماز کو ادا کیا کریں۔ آج ہم نماز کی مکمل طریقے کو سیکھیں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ نماز مکمل جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں اور اس کا ایک جامع اور مانع طریقہ کار کیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کا ہونا لازمی ہے، جسے ہم وضو کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ تو تب تک ہم نماز کو شروع نہیں کر سکتے جب تک ہم وضو نہیں کریں گے۔ تو نماز سے پہلے سب سے پہلے وضو کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو مصلی پر ہم کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے، آمین تک قرات کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ قل ھو اللہ یا کوئی اور صورت ملائیں گے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جھکیں گے۔ 3 بار سنت ہے سبحان ربی العظیم کہنا، 3 بار ہم یہ کہیں گے، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اوپر جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جھکیں گے، تو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنا سنت ہے، تو ہم 3 بار کہیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور واپس جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو سیم وہی الحمدللہ سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور آخر تک قرات کر کے دوسری رکعت کی طرف آئیں گے ہم۔ تو اس کے بعد 2 رکعتوں کے بعد جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو ہم تشہد کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم تشہد سٹارٹ کریں گے، التحیات للہ والصلوات، یہ کمپلیٹ تشہد عبدہ و رسولہ تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ جو ہے وہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم درود ابراہیم کا حصہ پڑھیں گے۔
اس کے بعد ہم دعائے ابراہیمی پڑھیں گے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ آخر تک یوم یقوم الحساب تک ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ہم اس کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیریں گے، اور ہم بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کہتے ہوئے ہم یہ اپنی نماز کو اختتام کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ نماز کو ختم کیا جائے السلام کے ساتھ، تو ہم دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو بیٹا آج ہم نے یہ مکمل تھیوری ہم نے نماز کی ہم نے حاصل کی، سبق نمبر 4، اس کی ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کویسچن نمبر 2 ہے اس میں خالی جگہ پر کرنے کا کہا گیا ہے۔ الف جز دین کا مطلب ہوتا ہے ڈیش گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بے جز نماز دین کا ڈیش ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جیم جز ارکان اسلام کی تعداد ڈیش ہے، ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ دال جز بچہ ڈیش سال کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہے جز بچوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کا ڈیش سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ واؤ جز مسلمانوں اور غیر مسلم میں فرق صرف ڈیش کا ہے، صرف نماز کا ہے۔ اس کا تیسرا کویسچن ہے کہ ان کالمز کو ہم نے آپس میں ملانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرے سوال کا جو طریقہ کار ہے وہ کالم کی شکل میں ہے، اور مثال کے ذریعے سمجھایا بھی گیا ہے کہ کس طرح ہم نے کالم کو آپس میں ملانا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، آگے اگلے کالم میں ارکان اسلام 5 لکھے گئے ہیں۔ سیکنڈ جز میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ قبلے کی طرف رخ کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں تو اس کی آگے اٹیچمنٹ ہوگی دوسرے کالم کے پہلے جز کے ساتھ، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ جز کے ساتھ مطابقت ہوگی تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے تو اس کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، اور ستون کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو چوتھا سوال ہے مختصر جوابات دیں، اس میں 5 سوال ہیں، تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف جز اسلام کی بنیاد کن 5 چیزوں پر ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کی بے جز ہے نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جیم جز کیا نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ دال جز ارکان اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ارکان اسلام کا دوسرا نام ہے جز مسلمانوں اور غیر مسلم میں کس چیز کا فرق ہے؟ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق نماز کا ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے اپنی اس چیپٹر نمبر 4 میں آئیے نماز سیکھیں میں نماز کا مکمل طریقہ اور اس کی تھیوری اور اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سولو کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ادا کریں تو ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ نماز کو سیکھ کر اور اس کو صحیح تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کر کے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کے ذریعے ہی ہم دین کے ستون کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔